اللہ کریم جل شانہ کے محبوبین و مقربین کی بارگاہ اقدس میں عرض کر دینا، پیش کر دینا، یہ عقیدہ توحید کے خلاف نہیں ہے بلکہ عقیدہ توحید کے عین مطابق ہے کہ اللہ پاک کے محبوبین و مقربین پر جتنی بھی کرم نوازی ہے وہ اللہ پاک جل شانہ کی کرم نوازی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی تعلیم ہے تو سیدنا ابو ہریرہ صرف اور صرف اللہ پاک کی بارگاہ اقدس میں دعا کرے اور محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اپنی پریشانی اور اپنا مسئلہ پیش نہ کرے، لیکن نہیں، وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں بھی دعا کرتے ہیں۔ ہم سب مسلمان دعاؤں کے قائل ہیں، اور میں طالب علم نے عرض کیا تھا ایک جمعہ قبل کہ سب سے زیادہ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعائیں ہم جمہور اہل اسلام، اولیاء اللہ کاملین کے پیروکار اور اولیاء اللہ کے مبارک آستانوں اور مراکز روحانی سے وابستہ مسلمان جو ہیں، ہم جمہور اہل اسلام سب سے زیادہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں۔ اور بعض دعائیں ایسی ہیں جو ہمیں وہ لوگ جو توحید کا بہت زیادہ ایک پرچار کرنے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے موحد ہیں، الٹا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کئی دعاؤں کا انکار کرتے ہیں، اور ہم جمہور اہل اسلام اولیاء اللہ کاملین کے ماننے والے اتنی دعاؤں کو مناظرے کر کر کے ثابت کرتے ہیں۔ فرضوں کے بعد کی اجتماعی دعا کا میں نے ذکر کیا تھا، اسی طریقے سے جنازہ کے بعد کی دعا کا ذکر کیا تھا۔ تو الغرض اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا کرنے کا ممکن کون مومن ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ فرقان کے آخر میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، قل ما یابا بکم ربی لولا دعاؤکم۔ تو یہاں جو لفظ دعا آیا ہے اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ہمارے علماء مفسرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہر طبقے اور ہر دور کے اندر آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ دعا بے معنی عبادت بھی ہے یہاں، اور دعا اپنے خاص لفظی معنی کے اندر بھی ہے، اور دونوں تفسیر اپنے مقام پر بالکل برحق ہے۔ القرآن حجت من کل وجہ، قرآن پاک اپنی ہر توجیہ، اپنی ہر تعبیر، اپنی ہر تفسیر کے ساتھ حجت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ اگر دعا بے معنی عبادت ہے یہاں تو پھر معنی کیا ہے؟ کل میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجئے ما یابا بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم اللہ پاک کی عبادت نہیں کرو گے تو میرا رب تعالیٰ ذرا بھی تمہاری پرواہ نہیں فرمائے گا۔ اللہ کریم کی نگاہ عنایت ہمارے شامل حال ہوتی ہے، اس کی کرم نوازی اور مہربانیاں ہمارے شامل حال ہوتی ہیں۔ قرآن پاک سورہ فرقان میں فرما رہے ہیں جب ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، صدق دل کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اپنا جسم پاک کر کے، لباس پاک کر کے، اپنے خیالات پاک کر کے، جس مقام پر نماز پڑھ رہے اس کی طہارت اور نظافت اور پاکیزگی کا خیال کر کے جب ہم رب کریم کی بارگاہ میں اس کا نام بلند کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں قیام رکوع سجدہ بجا لاتے ہیں، قرآن پاک کی قرات کرتے ہیں، قیام میں رکوع سجدے میں تسبیحات کرتے ہیں، کعبے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کی تسبیح کے ساتھ اس کی وحدانیت اور الوہیت کی گواہی دیتے ہیں، اس کے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں غلامانہ عاجزانہ سلام کا براہ راست نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو یہ جو عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کی جانب نگاہ توجہ فرماتا ہے، نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اس کی طرف متوجہ رہتی ہے، اس کے شامل حال رہتی ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہے۔ تو اگر دعا بے معنی عبادت ہے، اور یہاں میں ان تمام کے تمام فاضل عزیزوں کو متوجہ کروں گا کہ جو نماز جنازہ کے بعد دعا کے منکر ہیں، فرضوں کے بعد اجتماعی دعا کے منکر ہیں، جب انہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں سورہ فرقان کی آخری آیات میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، قل ما یابا بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہیں ہوگی تو رب تعالیٰ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا، تو دعائیں تو ضروری ہے، تو وہ کہتے ہیں یہاں دعا بے معنی عبادت ہے، لہذا عبادت ہم کریں، دعا کا ذکر نہیں ہو رہا۔ تو میں ان عزیزوں کی خدمت بیان کروں گا کہ آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ قرآن میں تعاہدوا دعاء یہ بے معنی عبادت موجود ہے، تو پھر آپ ہر پکار پر شرک کا فتویٰ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ جہاں یعبدون اور
یدعون اور تدعون من دون اللہ کے الفاظ ہیں، وہاں بھی تدعون یدعون یعبدون اور تعبدون کے معنی کے اندر ہے۔ تو الگ الگ قرآن پاک کا ایک مقام دوسرے مقام کی خود تفسیر کر دیتا ہے اکثر طور پر۔ تو دعا بمعنی عبادت بالکل برحق ہے، اور دعا بمعنی اللہ کا پاک کی بارگاہ میں اور جو معروف کرنا یہ بھی برحق ہے۔ تو پہلا معنی ہم دعا کا عبادت لیتے ہیں، اور بالکل دعا بمعنی عبادت جب سامنے والی بارگاہ کو آپ اپنا معبود سمجھ کر اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، یہ سارے کا سارا عبادت قرار پاتا ہے۔ تو دعائیں عبادت بھی صرف اللہ پاک کی بارگاہ میں ہے، اور عبادت جو جھکنے کی صورت میں یا رکوع سجود کی صورت میں وہ بھی صرف اور صرف اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر ہے۔ تو پہلا معنی یہ ہے کہ میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ فرما دیجیے ما یعبأ بکم ربی، میرا رب تعالیٰ تمہاری کچھ بھی پرواہ نہیں فرمائے گا، لولا دعاؤکم اے عبادتکم، اگر تمہاری عبادت نہیں ہوگی۔ عبادت اپنے نامہ اعمال میں داخل کرو، جب بھی نماز کا جائز ٹائم ملے اللہ پاک کی بارگاہ میں نفل کثرت کے ساتھ ادا کرو، فرائض کی پابندی کرو، بنجگانہ نماز کی نماز تہجد ادا کرو۔ تو الغرض دعا کے معنی عبادت بھی، اور دعا معروف معنی میں جو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و معروف کرنا، تو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ معروف فرما دیجیے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہیں ہوں گی تو میرا رب تعالیٰ ذرا بھی تمہاری پرواہ نہیں فرمائے گا۔ تو اس لیے عبادت بھی کثرت کے ساتھ ہو، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں براہ راست دعائیں بھی کثرت کے ساتھ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین جو ہر معاملے میں محبوب کریم علیہ السلام کی تعلیمات مقدسہ پر ہی عمل کرتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی سب سے عملی جو صورت ہمیں نظر آتی ہے تو وہ حضرات اہل بیت اطہار کی مقدس پاکیزہ ہستیوں میں، اور محبوب کریم علیہ السلام کے اکابرین مہاجرین و انصار پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ذاتوں میں نظر آتی ہے۔ اس لیے ان کریم ہستیوں کو اللہ نے حق کا معیار قرار دے دیا ہے، اور ان کی اتباع اور پیروی کا خلوص دل سے ہمیں حکم دے دیا ہے۔ قرآن پاک کے 11ویں پارے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جتنے سابقین اولین مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین ہیں، میں اللہ پاک ہمیشہ کے لیے ان پر راضی ہو چکا ہوں۔ رضوا عنہ، یہ میری بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے مقام قرب اور مقام رضا پر فائز ہو چکے ہیں۔ والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جو اتباع بالاحسان ان کی کریں گے، پورے خلوص دل کے ساتھ ان سابقین اولین مہاجرین و انصار کی اتباع اور پیروی کریں گے۔ ان مہاجرین و انصار سابقین اولین کے پیروکاروں سے بھی میں اللہ پاک ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤں گا، ان کے پیروکاروں کو بھی میں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں مقام قرب اور مقام رضا عطا فرمائے۔ معنی یہ ہے کہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پر خبر بے معنی امر ہوتی ہے، جہاں بھی بالکل یہ قانون جاری ہوتا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، امر اور حکم دے رہا ہے میرے بندو، اگر تم مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے راضی کرنا چاہتے ہو، میری بارگاہ میں مقام رضا پر فائز ہونا چاہتے ہو، تو پھر خلوص دل کے ساتھ تمام سابقین اولین مہاجرین و انصار صحابہ کرام کی اتباع اور پیروی کرو۔ تو ان پیارے سابقین اولین مہاجرین و انصار محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کا کیا طریقہ ہے پوری ہدایت دیتی ہے ہمیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں براہ راست بھی دعائیں مانگتے ہیں، اور کتنی مشکلات اور الجھنیں ہیں کہ جب مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تو سیدھے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بھی حاضر ہو جاتے ہیں، اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی پریشانیاں اور اپنی مشکلات عرض کرتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کیوں عرض کرتے تھے؟ یہی اعتقاد تھا ان کا، یہ ان کو تعلیم تھی کہ کرنا جو کچھ بھی ہے وہ رب کریم نے کرنا ہے، لیکن ان ہستیوں کو بھی اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا، عزت عطا فرمایا
کہ جو ان کی زبان اقدس سے جاری ہوگا رب کریم اسی طرح مہربانی فرما دے گا۔ یہ توجہ فرمائیں گے تو خود بھی ان کو تصرف کرنے کی اللہ پاک نے یہ طاقت اور قوت اور شان عطا فرمائی ہے کہ اللہ پاک کے کائنات خالق میں یہ خود بھی تصرف کر کے ہمارے معاملے میں ہماری مدد فرما دیں گے، ہم پر مہربانی فرما دیں گے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ درخواست پیش کرتے ہیں تو محبوب کریم علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ پیارے ابو ہریرہ میں اللہ پاک کی طرف سے دین توحید لے کر آیا ہوں، آپ نے صرف اور صرف اللہ پاک کی بارگاہ سے رابطہ رکھنا ہے، کوئی بھی مشکل الجھن آ جائے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، آئندہ آپ نے میرے پاس نہیں آنا، آج اپنی غلطی جو ہو گئی ہے اس سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور آئندہ جو بھی معاملہ ہو مسجد شریف میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرنا۔ آپ تو شرک کے راستے پر چل رہے ہو، شرک کا دروازہ کھول رہے ہو، نہیں، ایسی کوئی بات مصطفیٰ علیہ السلام نہیں فرماتے۔ ورنہ اگر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض و معروض کرنا، اپنی الجھن اور مشکل پیش کرنا یہ شرک ہے، تو محبوب کریم علیہ السلام ایک غلط بات کو، ناجائز چیز کو، شرک جیسی چیز کو کیسے برداشت فرما سکتے ہیں؟ سنن نسائی کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد کے اندر کتنی کتابوں میں یہ حدیثیں صحیح موجود ہیں کہ محبوب کریم علیہ التقیات والتسلیم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ ان استطاع، تم میں سے جو بھی کوئی منکر، کوئی برائی، کوئی ناجائز عمل، ناجائز بات اور کام دیکھے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو اچھائی کے ساتھ تبدیل کر دے اور بدل دے۔ علم یستطیع، اگر ہاتھ کے ساتھ اس منکر اور برائی کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا فبلسانہ، تو اپنی زبان کے ذریعے سے اس کے خلاف جہاد کرے، لوگوں میں اویئرنس، لوگوں میں شعور پیدا کرے، سمجھائے لوگوں کو، اس چیز کے بارے میں معلومات دے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، شریعت طاہرہ میں یہ چیز ممنوع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، اس چیز کے نقصانات ہیں، اس چیز سے خود بھی بچو، دوسرے لوگوں کو بھی بچاؤ۔ تو فرمایا فبلسانہ کی اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان کے ذریعے سے اس برائی کو بدلنے کی کوشش کرے، اور علم یستطیع، اگر زبان سے بھی برائی کو ختم کرنے کی اور بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا فبقلبہ، تو کم از کم پھر دل کے اندر اس برائی کو ضرور برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین اور کمزور ترین حصہ ہے، کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر ایک مومن، ایک مسلمان ناجائز کام کو، برے کام کو، جس کو وہ ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، زبان سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس برائی کو دیکھتا ہے اور دل میں بھی برا نہ جانے اور کمپرومائز کر لے، اس کی طبیعت میں ذرا تغیر ہی نہ آئے برائی کو دیکھ کر، اور ٹھیک ہے اب چل رہا ہے، کیا کریں گے، روٹین جو بن گئی ہے، ایسا بندہ جو یہ کہے کہ اب روٹین ہی بن گئی ہے، حالات ہی ایسے ہو گئے، اور برائی کو دل میں بھی برا نہیں جانتا، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان گرامی کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایمان کے ضعیف ترین اور کمزور ترین درجے سے بھی فارغ اور معلوم ہوتا ہے۔ ایمان جو دل کے اندر موجود ہوتا ہے نا، وہ کم از کم بھی کمزور سے کمزور مسلمان کو بھی دل میں برائی کے بارے میں کوئی رعایت اور نرمی ایمان نہیں کرنے دیتا۔ تو اگر برائی کو دیکھ کر طبیعت میں تغیر نہیں آتا، طبیعت نہیں کھول اٹھتی، اور دل کے اندر اس برائی کو برا نہیں جانتا، تو پھر ایمان کے آخری درجے سے بھی محروم ہو چکا ہے، صرف نام کا مسلمان ہے، باقی ایمان اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ الغرض ہم سارے کے سارے امتیوں کو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے ہمیشہ کے لیے پابند فرما دیا ہے کہ ہم برائی کو برداشت نہیں کریں گے، ناجائز کام کو برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ کریم نے اگر ہمیں صاحب اقتدار بنایا ہے، کسی ادارے میں اللہ نے ہمیں کوئی عہدہ دیا ہے اور ہمارا عہدہ ایسا انتظامی عہدہ ہے کہ ہم برائی کو بدل سکتے ہیں، تو فوراً اپنے اس عہدے کا، اس اثر و رسوخ کا استعمال کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی پاور ہمارے پاس نہیں ہے اور اللہ نے ہمیں علم کی نعمت سے نوازا ہے اور زبان سے مضمون کی ادائیگی سے نوازا ہے، اور ہم زبان سے جہاد کرتے رہے، تو ہم بالکل ہی کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم اپنا علم اور اپنی عقل اور اپنی زبان کو کام ملائیں گے، جو فرض ہے ہمارے اوپر۔
ورنہ دل میں تو ضرور ہوا جا رہی ہے۔ اب سیدنا امام الائمہ سراج و حاضر الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت العراقی جو تابعی ہے اور 150 ہجری میں وصال فرمائے، ہمارے امام حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ آپ کشف المحجوب شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا یحییٰ علی نبی علیہ السلام کے مزار مقدس پر اعتکاف پذیر تھا۔ میرے کریم جب اعلیٰ میرے نانا جان علیہ التحیات و تسلیم نے کرم نوازی فرمائی، عالم رویہ اور عالم خواب میں تشریف لائے، اور میں اس طرح آپ کی زیارت کر رہا ہوں کہ آپ جلوہ گر ہیں اور گود کے اندر ایک ہستی کو آپ نے لٹایا ہوا ہے جو سفید ریش، بڑے دبلے پتلے جسم کے مالک اور بڑی نورانی صورت ہستی ہے، لیکن ہے بابا کی اور بزرگ ہستی، اور محبوب علیہ السلام نے اپنی گود میں ان کی پشت، ان کے کندھے، ان کا سر انور اس طرح شفقت سے لٹایا ہوا ہے کہ گود مقدس میں جیسے پیارے بچوں کو شفقت سے اپنی گود میں جگہ دینی۔ میں آگے کریم علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہوں، اس ہستی کی قسمت کے اوپر مجھے رشک آ رہا ہے جو بزرگ بابا جی ہے، لیکن محبوب علیہ السلام کی اتنی شفقت اور مہربانی فرمائے۔ میں اب سوچنے لگ گیا کہ یہ کون ہے؟ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پر خطرہ قلب من مبتلا تردید آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے کریم آقا علیہ السلام میرے دل کے اس خیال کے اوپر مبتلا اور آگاہ ہے، دل فرش پہ ہے تیری نظر، سر عرش ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں وہ شے نہیں وہ جو تجھ پہ ایان۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے ارشاد فرمایا، امام احمد رضا خان، دل فرش پہ ہے تیری نظر، جتنے بھی انسان جنات ملائکہ کرام کسی کا دل ایسا نہیں جس پر معلوم کی حقیقت نگاہ موجود ہے۔ پر خطرہ قلب من مبتلا ہوتی جو میرے دل میں خیال پیدا ہو رہا تھا، میرے کریم آقا علیہ السلام اس پر مبتلا ہو گئے، آپ نے ملاحظہ فرما دیا اور فرمایا کہ اے میرے پیارے فرزند علی بن عثمان حجویری، ای امام شبہ و امام امت منست ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، یہ تمہارا بھی امام ہے اور میری تمام کی تمام امت کا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے جس پر میں نے کرم نوازی فرمائی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ مجھے میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات برکات نے ان نورانی الفاظ، کیونکہ جب بھی اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کا فرمان آئے گا عبارت الناس، دلالت الناس، ابتداء الناس، اشارت الناس سے احکام ملیں گے، تو یہاں تقاضا ہے مبارک الفاظ کا، ابتداء الناس سے مسئلہ مجھ تک پہنچ رہا ہے کہ محبوب علیہ السلام یہ مجھے فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے علی بن عثمان، ابو الحسن آج کے بعد جو بھی کوئی زندگی کا معاملہ ہو تو پھر رہنمائی لینی ہو تو فقہ حنفی کی ہی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ یہ تمہارے بھی امام ہیں، امام شبہ اور امام امت منست، میری تمام کی تمام امت کے بھی امام ہیں، مقتدا و پیشوا۔ اور یہ فرما کر میرے کریم آقا علیہ السلام اٹھے، لیکن حضرت امام اعظم کو خواب میں اپنے آپ سے جدا نہیں ہو رہا بلکہ اپنی دائیں بغل مبارک میں پہلو مقدس کے ساتھ چمٹا لیا اور محبوب علیہ السلام نے ایک جانب قدم رنجا فرمانا شروع فرمایا، چلنے لگے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ محبوب علیہ السلام چل رہے ہیں قربان جاؤں، اور امام اعظم کو جو بغل مبارک میں آپ نے ایسے اپنے ساتھ چمٹایا ہوا ہے، ان کے پیچھے جو قدم مبارک ہے، جہاں جہاں میرے کریم آقا علیہ السلام کے نقشے کف پا مبارک لگ رہے ہیں، نقشے قدمین لگتے چلے جا رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے خود بخود پاؤں مبارک محبوب علیہ السلام کے نقشے قدم کے اوپر اوپر آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ امام ابو حنیفہ عین مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں، تو جو امام ابو حنیفہ کی پیروی کرے گا وہ ایسا سمجھے کہ وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ہی پیروی کر رہا ہے۔ اور یہ صرف حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کا ہی نہیں، آپ امام شافعی علیہ رحمت کے پیروکاروں میں حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شارانی شافعی جو 957 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ واضح طور پر میزان و شریعت الکبریٰ میں یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جب امام الائمہ سیدنا امام محمد القادری رضی اللہ عنہ کا دور مقدس ہوگا اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دوبارہ جب آپ زمین پر قدم رنجا فرمائیں گے
اور مہربانی فرمائیں گے تو اس وقت باقی جتنی بھی فقہ ہیں ان کے سوتے اور چشمے خشک ہو جائیں گے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کے ظاہر و باطن کو زندہ فرمانے والے ہیں، فقہ حنفی اس وقت بھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کے چشمے اس وقت بھی کائنات کو فیضیاب فرما رہے ہوں گے۔ اور سیدنا امام الائمہ امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ خود مجتہد مطلق ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ شریعت موسوی یا اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، وہ بھی مصطفیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کریں گے اور محبوب علیہ السلام کی امت کے فرد کی حیثیت سے جلوہ گر ہوں گے۔ اپنی جگہ مستقل نبی ہے، نبوت اور رسالت کبھی بھی نہیں الگ ہوتی، نہ ہی نبوت اور رسالت ختم ہوتی ہے۔ تو الغرض انفکاک نبوت نہیں ہوتا، وہ اسی طرح نبوت کی صفت سے موصوف ہے، نبوت کے مقام پر جلوہ گر ہے، لیکن وہ محبوب علیہ السلام کی شریعت کی اتباع اور پیروی کریں گے، محبوب علیہ السلام کے امتی ہونے کا اعلان کریں گے، دعوت کریں گے اور آپ کی شریعت پر عمل کریں گے۔ حضرت سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ مجتہد مطلق ہے، وہ امام ابو حنیفہ کے پیروکار نہیں ہے، لیکن وہ جو اجتہاد بھی فرمائے ہیں ان کا ہر اجتہاد امام ابو حنیفہ کے اجتہاد کے موافق اور مطابق ہوگا۔ اس صورت میں فقہ حنفی اس وقت بھی زندہ ہوگی اور فقہ حنفی اس وقت بھی موجود ہوگی، اور حضرت امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ اجتہادی اور قیاسی مسائل میں خود اجتہاد کر کے امت کی رہنمائی اور انسانیت کی رہنمائی فرمائیں گے، لیکن وہ جو رہنمائی بھی دیں گے فقہ حنفی کی کتابوں میں دیکھی جائے گی تو عین امام ابو حنیفہ کی رہنمائی کے برابر آئے گی اور ذرا بھی اس میں فرق نہیں ہوگا۔ الغرض حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ محبوب کریم علیہ السلام کے متعلق فرما رہے کہ آپ میرے دل کی حالت طیبہ کے اوپر آگاہ ہو گئے اور مجھے ارشاد فرمایا کہ امام شماس و امام امت منس، یہ آپ کا بھی امام ہے اور میری تمام کی تمام امت کے بھی امام ہے آپ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ تو امام الائمہ حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ آپ نے یہ اصول عطا کیا کہ جب ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم آپ اپنی امت کو پابند فرما رہے کہ من رہا منکم منکرا، جو تم میں سے کوئی غلط بات دیکھے، غلط کام دیکھے، جس درجے کی طاقت رکھتا ہے اس طاقت کو بروئے کار لا کر فوری طور پر اس برائی کو ختم کرے۔ تو کیا خیال ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے کوئی غلط بات کرے گا، نبی پاک علیہ السلام کے سامنے غلط عمل کرے گا تو کیا محبوب علیہ السلام خاموش ہو جائیں گے اس طرح؟ جب امتی کو خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے تو حضور سید الانبیاء والرسل، حضور خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، ہمارے آقا مولا علیہ التحیات و تسلیم، آپ کیسے غلط بات کو سن کر یا غلط کام کو اپنے سامنے دیکھ کر آپ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ محبوب علیہ السلام فوراً رہنمائی عطا فرما دیتے ہیں، محبوب علیہ السلام فوری طور پر جو ہے معاملے کو درست فرما دیتے ہیں۔ لیکن سیدنا ابو ہریرہ اسی لیے امام ابو حنیفہ کی فکر میں ہے کہ کوئی کام جو محبوب علیہ السلام کے سامنے کیا جائے اور محبوب علیہ السلام دیکھ کر خاموش رہے، کوئی بات نئی جو محبوب علیہ السلام کے سامنے کی جائے اور آپ سن کر خاموش رہے، تو محبوب علیہ السلام نے اپنی تقریر کے ذریعے سے تقریر کا معنی ہوتا ہے بات کو پکا کر دینا، پختہ کر دینا، تو محبوب نے سکوت اور خاموشی اختیار کر کے اس کام کے، اس بات کے جائز ہونے کو پکا کر دیا۔ لہذا جو محبوب کے سامنے بات کی گئی یا کام کیا گیا اور آپ خاموش رہے، منع نہیں فرمایا، تو پھر اس کو کہتے ہیں سنت تقریری، اور جس روایت کے اندر یہ بات ہوتی ہے اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی تو سنت تقریری سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ عرض و معروف کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سیدنا ابو ہریرہ نے جیسے ہی اپنی مشکل اور الجھن پیش کی، محبوب کریم علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، اس عمل کو ناجائز نہیں قرار دیا، بلکہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خود رداء، ابو ہریرہ یہ چادر جو آپ نے اپنے اوپر لپیٹ رکھی ہے، اپنے مبارک کندھوں کے اوپر، اپنے کندھوں سے اپنی چادر کو، شال کو اتاریے، خوبصورت اور میرے سامنے بچھا دیجیے۔ نعرہ تکبیر،
کرتے ہیں اور مہربانی کریں گے یہ جو کسی بھی جماعت کا امتیازی، چونکہ آستان عالیہ سیال شریف تمام کے تمام اہل اسلام کا اور یا اللہ کو ماننے والوں کا مرکز ہے، تو مہربانی کر کے آپ اپنا نعرہ باہر جا کر لگائیں، اور یہاں مرکز کے اندر جو ہے جو کسی مخصوص جماعت کا، ایک سیاسی جماعت کا نعرہ ہے، آپ مہربانی کریں گے اور اس سے پرہیز کریں گے، اور یہ بات جا کر کسی منفی سینس میں بھی نہیں لیں گے۔ ہم یا رسول اللہ کے بھی قائل ہیں اور لبیک یا رسول اللہ کے بھی قائل ہیں، لیکن اس وقت یہ مخصوص جماعت کا نعرہ بن چکا ہے، تو جب آپ اپنا ذاتی پروگرام کریں، اپنا جلسہ کریں، اس میں ہم بھی شامل ہوں، ہم بھی یہ لگائیں گے سارا کچھ، لیکن آستانہ عالیہ کے اندر آپ مہربانی فرمائیں گے، اور ویسے بھی ہم کہتے ہیں آپ گفتگو کو جاری رہنے دیا کریں اور درمیان میں نعرہ نہ لگایا کریں، بات کے تسلسل میں فرق آ جاتا ہے، تو آپ اپنی جماعت کی یہاں نمائندگی نہیں کر سکتے، ہم سب یہاں سائل منگتے اور بھکاری بن کے آتے ہیں اللہ اس کے محبوب علیہ السلام کے دروازے پر اور حضور پیر سیال کے آستان پر، کسی مخصوص جماعت کا پیغام لے کر ہم نہیں آتے، تو جو یہاں آئے وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے اور بنا کے نہ آئے، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے آئے گا اور سمجھے گا میرا برتن پہلے ہی بھرا ہوا ہے، تو بھرے ہوئے برتن میں کچھ نہیں، آپ یہاں خالی جھولی آئے اور پھر دیکھیں حضور پیر سیال لاجپال کے آستان سے آپ کو کیا آج بھی اختیار کیے کریں، اور یہ اپنے پیغامات، یہ اس مرکز کا جو علمی پیغام ہے، روحانی پیغام ہے، باطنی اور ظاہری پیغام ہے، وہ اللہ اس کے محبوب نے اور حضور پیر پٹھان کے فیض مقدس نے سارے پیغاموں پر غالب اور بھاری فرمایا ہوا ہے۔ تو آستانہ عالیہ کا تقدس آپ مد نظر رکھیں اور اس کو کسی مخصوص جماعت کی طرف نہ تیز کرنے جائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بھی جمعے کے بعد اڈے پر آ جاؤں گا، وہاں سب مل کر یہ نعرے لگا دیں گے، لیکن آستانہ عالیہ کی حدود میں آپ مہربانی فرمائیں گے، ہم آپ کی منت کرتے ہیں۔ تو میں گزاری یہ کر رہا ہوں، محبوب کریم علیہ السلام کی کریم ذات ببرکات نے ارشاد فرمایا خود ستر دا آقا، آپ اپنی چادر پھیلا دیجیے، اور بظاہر بات کے اندر بظاہر کوئی ربط نہیں ہے، محبوب علیہ السلام دعا فرمائے، کوئی دوائی تجویز کرتے ہیں، لیکن نہیں، محبوب علیہ السلام فرما رہے آپ چادر اپنی پھیلائیے ہماری بارگاہ میں۔ ابو ہریرہ آپ ہمارا دروازہ دیکھ کر آئے، ہم کائنات خلق میں اللہ کے نائب اکبر ہیں، اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، اللہ عطا کرتا ہے، تقسیم تو کائنات میں ہم کرتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی، عطا ہمیشہ اللہ پاک فرماتا ہے، ہم تقسیم کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، اور آپ وہی اعتقاد لے کر آئے، آپ چادر پھیلائیے، ہم اللہ کے خزانوں میں سے نعمت حافظہ تقسیم کرتے ہیں، آپ کا حصہ ادا کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے کریم آقا کا حکم ہے بسط و ردائی، میں نے اپنی چادر محبوب کی بارگاہ میں پھیلا دی۔ آج کوئی کہے بھر دو جھولی میری، تو آپ شرک کا فتویٰ دیتے ہیں، آپ جھولی چھوٹی ہوتی ہے چادر کے مقابلے میں، آپ جھولی پر شرک کے فتوے دیتے ہیں، محبوب اپنی بارگاہ میں چادر پھیلانے امام اہل سنت سید امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی قدس سر النصیب آپ فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے۔ محبوب تو وہ کریمانہ بارگاہ ہے کہ کوئی قطرہ مانگے محبوب دریا جاری کر دیں، اور خالی دریا نہیں ہوتا، در موتی بے بہا بے حساب، دریا بہا دیے ہیں در اور موتی بے بہا اور بے حساب اس پہ عطا فرماتے ہیں۔ ست ردا اپنی چادر پھیلائیے، آپ فرماتے ہیں بسط و ردائی، میں نے اپنی چادر کشادہ کر دی، پھیلا دی۔ غرف بیدیہ سلاسل، فرمایا ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا، لیکن وہ کریم آقا تو عالم معانی اور عالم حقائق تک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ محبوب نے ایسے اپنی دائیں جانب فضا میں ایسے آپ نے ایک مرتبہ ہاتھ مبارک بھرے اور غرفہ میری چادر میں ڈال دیے، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مبارک بھرے چادر میں ڈال دیے، پھر تیسری مرتبہ بھرے اور چادر میں ڈال دیے۔ آپ اس کے بعد فرمایا تم یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ یہ چادر اپنے اوپر لپیٹ دو۔ فرماتے دمن تو علیہ ردائی، میں نے اپنی چادر اپنے اوپر لپیٹی، ما نسیت و شکل بعدو، اس کے بعد سے لے کر آج تک کوئی ایک چیز بھی نہیں بھول پایا۔ محبوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے اس طرح مجھے
آپ نے قوت حافظہ عطا فرما دی. ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے کرم نوازی فرما دی. ماں نسیت ہو، ماں جو ہے یہاں کلمہ نفی ہے، ماضی منفی مطلق معلوم ہے. ماں نسیت ہو، میں نہیں بھولا. شیئن کے اوپر جو 2 زبر ہے، تنوین یا تنوین برائے تنقید ہے. نکرہ تحت النفی ہو تفید العموم، عموم کا فائدہ دیتا ہے. ماں نسیت و شیئن بعدو، یہاں چونکہ محذوف مضاف الیہ جو ہے معذوف منوی ہے، اس لیے بعدو جو اس میں ظرف ہے وہ مبنی پر ضم ہو گیا اور پیش پڑھنی ضرف اس پر پڑھنا جو ہے فرض ہو گیا. ماں نسیت و شیئن بعدو، محبوب کریم علیہ السلام کی اس عطا کے بعد یہ فرمان ہے حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کی اس کرم نوازی کے بعد ماں نسیت و شیئن، میں کبھی کوئی ایک چیز بھی نہیں بھول پایا. اس طرح محبوب علیہ السلام کی کرم نوازی. صحیح مسلم شریف کی پہلی جلد کتاب الصلاۃ صفحہ 273 جہاں رات کے نوافل کا باب ہے، آپ دیکھیں گے حضرت سیدنا ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، بنو اسلم قباء شریف کی طرف ہے اور وہاں کے گھرانے کے سردار ہستی ہیں سیدنا ربیہ رضی اللہ عنہ. راہا یا عین اور گولہا، ربی موسم بہار کو کہتے ہیں، ربیع البہار ہستی کو ربیہ اس پر قائم مبارک ہے، ہر وقت باغ و بہار رہنے والی ہستی. تو والدین کو ان کا نام نیک شگون کی خاطر رکھا تھا، یا اللہ ہمارا یہ بیٹا ایسا جو ہر وقت خوش رہے، باغ و بہار، اس کی طبیعت پر بہار رہے ہمیشہ. تو سیدنا ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ جب سے پھر محبوب علیہ السلام کی غلامی میں آئے، آپ کا کلمہ پڑھا، پھر انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا میں اپنے دل کو کام کاج معاملات ذمہ داریاں سمیٹ کیا کروں گا. نماز مغرب کریم آقا کے ساتھ یا نماز عشاء کریم آقا کے ساتھ ادا کروں گا، اور فجر تک پھر محبوب علیہ السلام کے دروازے اقدس پر ہی بیٹھا کروں گا. حضور کی سیاہ لاجپال غریب نواز کے بھی کئی خدام ہمارے پیر بھائی بزرگ ہستیاں ایسی ہیں جو اپنے در مرشد کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتے. تو سیدنا ربیہ نے بھی اپنے اوپر لازم کر دیا، فرمایا کہ میں محبوب کریم علیہ السلام کے دروازے عالی پر ہی پوری رات گزار کر رہا تھا. کیوں؟ آتے تو ہوں بے باد ہمارے کے، میں اس نیت سے عشاء پڑھتے ہی دروازے عالی پر محبوب جس اپنے گھر مقدس میں باری ہوتی آپ قدم رنجا فرماتے، میں دروازے پر حاضر ہو جاتا، بیٹھتا رہتا، جاگتا رہتا ادھر ہی دروازے پر. ایک وہ دروازہ در مصطفیٰ علیہ السلام ہے، ساتھ مسجد نبوی شریف ہے، اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دروازے خدا کو چھوڑ کر دروازے مصطفیٰ علیہ السلام پر ہے. جو یہ فرق ڈالتا ہے نا اللہ کے دروازے محبوب کے دروازے میں، وہ محروم ہو جاتا ہے. در مصطفیٰ ہی در خدا کا ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو محبوب کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. 26 میں ہمارے سورۃ فتح کی آیت نمبر 10، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. محبوب اذ رمیت جبکہ مارا آپ نے، لیکن آپ نے نہیں مارا، ولکن اللہ رمی، وہ آپ نے کنکریاں پھینکی ہیں، آپ نے مارا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو مصطفیٰ علیہ السلام کی اطاعت کر رہا ہے اسی نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. میرے دوستوں سلسلہ گفتگو جاری رہے گا. آپ کا ایک سوال بھی آیا، انشاءاللہ اگلی دفعہ واضح کر دیں گے، ٹائم ہو گیا. پرسوں اتوار 10 نومبر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو 10 نومبر کو پرسوں اتوار کو 11 بجے شاہ جیونا کے اندر حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین غریب نواز اور حضور سیدنا نائب شیخ الاسلام والمسلمین امیر شریعت غریب نواز رضی اللہ عنہ ان مقدس بارگاہ کی یاد میں سالانہ کانفرنس ہوگی. حضور کی سیاحت اقبال غریب نواز کے تمام اہل نسبت کو بھی، اور جو اہل نسبت نہیں اہل محبت ہے، اہل نسبت کو اہل محبت تمام کو دعوت حضور کی سیاحت کے آستان مقدسہ سے دی جا رہی ہے. پرسوں بھی شامل، اور اس کے بعد ایک اتوار 17 چھوڑ کر جو آگے 24 نومبر کا اتوار آئے گا تو اس میں انشاءاللہ